بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج ہم واقفیت عامہ جماعت سوم کا باب نمبر 14 پڑھیں گے، جس کا نام ہے ایجادات۔ انگریزی میں اس کو انوینشنز کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے ایجادات کے بارے میں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو، روزمرہ یعنی روزانہ کی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف اشیاء، آلات اور مشینیں استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، یعنی یہ تھی ہی نہیں۔ اس وقت کے انسان کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اب ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو آلات اور اشیاء یا مشینیں ایجاد ہوئی ہیں اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کی زندگی مشکل تھی جن کی زندگی میں یہ مشینیں نہیں تھیں یا یہ آلات نہیں تھے۔ انسان اپنی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش میں نئی چیزیں بنانے لگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسان نے کیوں بنانا شروع کی نئی چیزیں؟ کیونکہ اس کو جو زندگی میں مشکلات پیش آ رہی تھی، ان مشکلات کا حل نکالنے کے لیے اس نے کوشش کرنی شروع کر دی نئی چیزیں بنانے کی۔ مثلا شروع میں وہ پتھروں سے جانوروں کا شکار کرتا تھا، یہ مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی، اس لیے اس نے تیر، کمان اور دوسرے ہتھیار بنا لیے جس سے جانوروں کا شکار آسان ہو گیا۔ اب یہ سوال نمبر 1 جو مشق میں ہے، مختصر اس کا جواب ہے کہ ایجاد کی تعریف بتائیں اور کچھ مثالیں دیں۔ تو یہاں ایجاد کی تعریف ہے، مثالیں سامنے ہمارے نظر آ رہی ہیں ہمیں پیج پہ، کہ ایجاد سے مراد کوئی ایسی چیز بنانا ہے جو پہلے سے وجود میں نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹے۔ جو شخص کوئی چیز بناتا ہے اس کو موجد کہتے ہیں، یعنی جو چیز ایجاد کر رہا ہوتا ہے، ایجاد کرنے والے کو موجد کہتے ہیں۔ ہر ایجاد اپنی جگہ بہت اہم ہوتی ہے، اس سے کام آسان اور جلدی ہو جاتا ہے اور انسان کو کم محنت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی یہ ایجاد کے فوائد ہیں یہاں پہ بتائے گئے کہ کوئی بھی جو ایجاد ہوتی ہے اس سے کام آسان ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے اور انسان کو کم محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایجادات سے ہماری روزمرہ زندگی آسان ہو گئی ہے اور مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دونوں دنوں، مہینوں اور سالوں میں طے ہونے والا سفر اب گھنٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا بیٹے، اب آپ سے 3 فوائد بھی پوچھے گئے ہیں سوال نمبر 4 میں، تو یہیں سے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے کام یہاں سے لے کر اور یہاں پہ یہ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام فوراً بھیجا جا سکتا ہے۔ آج کا انسان بیماریوں اور قدرتی آفات پر ماضی کے انسانوں کے مقابلے میں بہتر طور پر قابو پا سکتا ہے۔ یہاں تک آپ کوئی سے ان میں سے 3 فوائد لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال نمبر جو 4 ہے نا مختصر، اس کا جواب ہوگا اس والے پیراگراف میں، یعنی اس والے حصہ میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنی پسندیدہ ایجادات کی ایک فہرست بنائیں اور درج ذیل جدول مکمل کریں۔ سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ نمبر 1 ایجاد کا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ایجاد میں ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ جہاز، ٹھیک ہے جی۔ جہاز جو ہے اس کے موجد کون تھے بیٹے؟ رائٹ برادران۔ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، رائٹ برادران۔ ایجاد کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس سے وقت بہت بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو وقت جو ہے وہ بہت انسان کا بچ جاتا ہے، جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم جس ایجاد کا نام لکھیں گے وہ ہے ریڈیو۔ ریڈیو جو ہے وہ بیٹے یہ مارکونی نے ایجاد کیا تھا، یہاں مارکونی۔ اور اس کا یہ آپ کو پسند کیوں ہے؟ اس کی پسند کی ہر ایک انسان اپنی اپنی وجہ لکھ سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے وہ خبریں وغیرہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی اب پرانا طریقہ ہو گیا ہے۔ لیکن ریڈیو جنگوں کے وقت بھی، جنگ کے وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فریکوینسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے، آڈیو فریکوینسی پہ۔ تو اگر جنگ کے حالات ہوں یا جنگ بھی لگی ہو تب بھی ریڈیو جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کا موجد چارلس ببیج، یہاں لکھتے ہیں ہم چارلس بیبیج، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کمپیوٹر کا؟ کہ اس سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، جیسے میں ابھی یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں کمپیوٹر پہ ہی،
اور کیلکولیشنز ہوتی ہیں، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، بہت سارے بے شمار کام، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں جو کمپیوٹر ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی وہ مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی گھڑیال۔ اس کا بیٹے جو موجد تھا اس کا نام ہے، یعنی اس کا نام تھا کرسٹن وہ اپنی مرضی سے جس طرح یہ کے نقطے لکھنے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھے تب بھی کرسٹن ہی پڑھا جائے گا۔ وہ ہیوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیوگ اور ہیوگ۔ اچھا بیٹے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے وقت معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے وقت دیکھنے میں ایک وقت میں ہی۔ جدید ایجادات، جدید دور میں ایجادات کی بدولت ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ جدید دور کی تمام ایجادات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن چند ایک ایجادات نے دنیا کو بالکل بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کمپیوٹر ہے۔ آج کل ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہوتا ہو۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج کل کمپیوٹر تعلیم، دفتروں میں حساب کتاب رکھنے، معلومات حاصل کرنے، بیماریوں کی تشخیص کرنے، عمارتوں کے نقشے بنانے اور موسم کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جدید دور میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایجاد ہے۔ اس کے بعد موبائل فون۔ موبائل فون جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت فوری طور پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جدید موبائل فون پیغام رسانی کے علاوہ مختلف امور سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ موبائل فون تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ایک اب ہر گھر علم کا گہوارہ، ٹیلی اسکول تعلیم گھر گھر۔ بچوں، آپ موبائل فون کو تعلیمی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تو بیٹے یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو جو تعلیمی گیمز ہیں وہ کھیل کے بھی اس سے مقصد حاصل کیا جاتا ہے، یعنی بچوں کو جو ہے وہ گیمز کے تھرو سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسی طرح کے چینل، جس طرح کے یہ چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، یا آپ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے، دونوں میں سے کسی ایک چیز سے۔ تو آپ جس بھی ڈیوائس سے دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ سر فہرست آج کل موبائل فونز ہیں۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون کے ذریعے ہم مختلف چینلز پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا جو مقصد ہے وہ آپ خود لکھ دیں، اس میں وہ آپ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے آگے دیکھیں، اس کے بعد ہے انٹرنیٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے ای میل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اب یہ سوال نمبر 3 جو مختصر ہے مشق کے اندر، اس کا جواب یہاں پر موجود ہے کہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ ہماری زندگی کیسے بدلی یا اسے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہاں پر اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے خریداری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، اسی لیے اس کو گلوبل ولیج بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا جو سمٹنا ہے اس کو گلوبل ولیج اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جو پورا گلوب ہے، یعنی پوری جو زمین ہے یہ ایک گاؤں کی مانند بن گئی ہے، یعنی ہر کوئی ہر کسی سے رابطہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت اور کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے۔ آگے بیٹے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ کہا گیا فرض کریں کہ آپ ایک موجد ہیں اور اپنی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اب درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ آپ یہ ایجاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو بھی ایجاد آپ نے کرنی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوگی کہ آپ زندگی میں یہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات کہ آپ کی اس ایجاد سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ یقیناً ایجاد آپ اس لیے کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس سے فائدہ ہو لوگوں کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی ایجاد کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ضرورت بھی ہے لوگوں کی یا نہیں ہے؟ آپ کی اس ایجاد کے کوئی منفی اثرات تو نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کسی کو؟ آپ کی اس ایجاد کا نام کیا ہوگا؟ آپ اس کا کیا نام رکھنا چاہیں گے؟ اپنی اس ایجاد کا خاکہ بنائیں، یعنی جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کے بارے میں ایک خاکہ بنائیں یہاں پہ۔ اب سبق ہمارا کیونکہ مکمل ہو چکا ہے، یہاں پہ اس کے اہم نکات بتائے گئے ہیں کہ کوئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو ایجاد کہلاتا ہے۔ ایجادات انسان کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ایجادات نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے۔ کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ایجادات ہیں۔ جدید ایجادات نے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔
اگلے صفحے پہ بیٹا خالی جگہ پر کریں والا سوال ہے جو کہ انتہائی آسان ہے. سب سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے موجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ہم لکھ لیتے ہیں موجد. ایجاد کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی ڈیش ہو گئی ہے, ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے. ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں ڈیش کا استعمال نہ ہو. کمپیوٹر, یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کمپیوٹر. یہ ہم نے سارے جو سینٹینسز ہیں, فقرات ہیں, یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے سبق پڑھتے ہوئے, تو اس لیے آپ نے غور سے سبق کو پڑھنا ہے آئندہ بھی اور ابھی بھی. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر ڈیش حاصل کر سکتے ہیں, معلومات. ٹھیک ہے, موبائل فون کی مدد سے ڈیش کے کسی بھی حصے میں فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے دنیا کے. اس طرح ہمارا سوال نمبر 1 جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر 2 میں ہمیں کہا گیا درج ذیل جدول مکمل کریں کہ ایجادات, ایجاد کا نام, یہ ایجاد کس طرح ہماری مدد کرتی ہے اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو. ٹھیک ہے, ایجاد کا نام کیا, اس چیز کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا نام جہاز ہے, آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, ایجاد کا نام, ایجاد کا نام تو جہاز ہے. موجد کا نام, ٹھیک ہے نا, یہاں ہو سکتا ہے انہوں نے موجد کا نام پوچھا ہو, لیکن ایجاد کا نام اوپر لکھا ہے کہ یہ کون سی ایجاد ہے. یہ جہاز ہے, ہوائی جہاز ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد کرتا ہے. یہ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو سفر مشکل ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی دور دراز جو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں سفر کرنے میں بہت وقت لگتا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ایجاد کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انجیکشن, یا اردو میں اس کو ٹیکا کہتے ہیں. کہ یہ ایجاد جو ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ادویات ہوتی ہیں وہ کسی بھی مریض کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں. اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو علاج معالجے میں مشکلات آتی. اس کے بعد یہ گھڑی ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایجاد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے بر وقت. ہماری مدد اس طرح کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنے کمرے میں لٹکا لیتے ہیں یا کہیں بھی آتے جاتے پھر ہماری نظر پڑتی ہے. یعنی وقت کا احساس ہمیں جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے لگا ہوتا ہے, یا اس سے وقت کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایکوریٹ وقت بتاتا ہے زیادہ, یعنی صحیح وقت بتاتا ہے. یہ والا کلاک جو ہے نہ ہوتی تو وقت معلوم کرنے میں مشکل ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی زیادہ وقت لگتا. اس کے بعد آخر میں ہے یہ کمپیوٹر ہے ایک. ٹھیک ہے, اس کا نام کمپیوٹر ہے اس ایجاد کا, اور یہ ہر شعبے میں ہی ہماری کام مدد کر رہا ہے. یہ جیسے ابھی اس وقت میں یہ جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے کر رہا ہوں, تو اس طرح میری مدد کر رہا ہے. اگر ایجاد نہ ہوتی تو یقیناً میں یہ لیکچر اس طرح ریکارڈ نہ کر پا رہا ہوتا اور میں آپ لوگوں تک پہنچا نہ سکتا اس کو اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے بھی میں اس کو پہنچا رہا ہوں. سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ کالم کو ملائیں, کالم الف کو کالم بے سے. ایجادات اس میں سے کیا ہوگا؟ کام میں اس آسانی. ایجادات سے جو ہے وہ کام میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اچھا, انٹرنیٹ ہے جی, گھر بیٹھے دنیا بھر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ہوائی جہاز, دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اس سے. تیر اور کمان جانوروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایسے ہمارا یہ سوال نمبر 3 بھی حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر 4 کی طرف آئیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ مختصر جوابات لکھیں, یعنی سوالات کے جوابات دیں. ایجاد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں. یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیا ہے. اپنے اسکول کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی اہم ایجادات کی ایک فہرست تیار کریں. تو آپ لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر ہے, موبائل فون ہے, مائکروسکوپ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ گھڑی ہے, بجلی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی آپ لکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ نے کس طرح ہماری زندگی بدل دی ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایجادات کے کوئی سے 3 فوائد, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو نشان لگوا چکا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوں گی. کوئی بھی سوال آپ کا اس پورے سبق سے متعلقہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے.
ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.